نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 13واں پارہ سورہ یوسف، آیت نمبر 69 to 76۔ لفظی ترجمہ: ولما، اور جب داخلوا، وہ داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا، تو اس نے جگہ دی، الیہ، اپنے پاس، اخاہ، اپنے بھائی کو، قال، اور فرمایا، انی، کہ بے شک میں ہوئی، اخوکا، تمہارا بھائی ہوں، فلا، پس نہ تب تائس، افسوس کرو، بما، اس پر جو کانوا، وہ تھے، یعملون، وہ عمل کیا کرتے۔ فلما، پھر جب جہازہم، تیار کر دیا ان کو، بھی جہاز ہی، ان کا اسباب، جعلا، تو رکھ دیا، سقایتہ، پینے کا گلاس، فی رحلی، سامان میں، اخیہ، اپنے بھائی کے۔ ثم، پھر اذن، پکارا، مؤذن، پکارنے والے نے، ایھا العیر، اے قافلے والو، انکم، بے شک تم، لسارقون، البتہ چور ہو۔ قالوا، وہ بولے، واقبلوا، اور متوجہ ہوئے، علیہم، ان کی طرف، ماذا، کیا، تفقدون، کہ تم گم کر بیٹھے ہو۔ قالوا، بولے، نفقد، ہم گم پاتے ہیں، سواء، پیمانہ، گلاس، مالکی، بادشاہ کا، ولیمن، اور اس کے لیے، جاء، جو لائے، بھی، اس کو، حمل، بوجھ ہے، بعیر، ایک اونٹ کا، وانا، اور میں، بھی، اس کے لیے، زعیم، ضامن ہوں۔ قالوا، وہ بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد، البتہ تحقیق، تم جانتے ہو، ما جئنا، کہ نہیں آئے ہم، لنفسدا، کہ ہم فساد کریں، فی الارض، زمین میں، وما، اور نہ ہی، کننا، ہم ہیں، سارقین، چور۔ قالوا، انہوں نے کہا، فما، پس کیا، جزاؤہ، اس کی سزا ہے، ان، اگر، تم ہو، کاذبین، جھوٹے۔ قالوا، کہنے لگے، جزاؤہ، اس کی سزا یہ ہے، کہ من وجدہ، کہ جس کے پاس پایا جائے، فی رحلہ، اس کا سامان میں، فہو، پس وہی، جزاؤہ، اس کا بدلہ ہے، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم سزا دیتے ہیں، ظالمین، ظالموں کو۔ فبدأ، پھر دیکھنا شروع کیا، بأوعیتہم، ان کے بوروں سے، قبلہ، پہلے، وعاء، بوری، اخیہ، اپنے بھائی کی، ثم، پھر استخرجہا، نکالا اس کو، من وعاء، بوری سے، اخیہ، اپنے بھائی کی، کذالک، اسی طرح، کدنا، ہم نے تدبیر کی، لیوسف، یوسف کے لیے، ما کانا، نہ تھا، لیاخذا، کہ وہ لے سکتا، اخاہ، اپنے بھائی کو، فی الدین، دین میں، مالکی، بادشاہ کے، الا، مگر، ان یشاء، یہ کہ چاہتا، اللہ، نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات، ان درجے، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق، اور اوپر ہے، کل ذی علم، ہر جاننے والے کے، علیم، ایک جاننے والا۔ بے شک، فرمایا، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا، بلا شبہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، سو تو اس پر غم نہ کر کہ جو وہ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو، بلا شبہ تم یقیناً چور ہو۔ انہوں نے کہا، جبکہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اسے لے آئے، اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ، یعنی غلہ ہوگا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بنجامین کو لے کر آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سب کی خوب خاطر مدارت کی، اور بنجامین کو کسی بہانے سے الگ بلا کر سارا ماجرا سنا دیا، اور بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ جو کچھ میرے سوتیلے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا تھا، اس کا غم نہ کرو، اور ابھی راز کو افشا نہ کرنا۔ میں تمہیں کوئی سبب پیدا کر کے اپنے پاس روک لوں گا، تاکہ عزت اور احترام کے ساتھ میرے پاس تم رہ سکو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اہلکاروں کو سکھا دیا کہ جب یہ لوگ اپنا سامان سفر باندھ رہے ہوں تو بادشاہ کا چاندی کا پیالہ بنجامین کے سامان میں رکھ دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ لوگ واپس جاتے ہوئے کچھ دور چلے گئے تو پیچھے سے ان کے آدمی دوڑتے ہوئے گئے اور کہا کہ تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے کہا، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ تو اعلان کرنے والے نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے۔
اور جس نے اسے لیا ہے اگر آج خود لوٹا دے گا تو اسے ایک اونٹ کا غلہ دیا جائے گا، اور میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں ضامن ہوں جنت کے اطراف میں اور جنت کے وسط میں ایک گھر کا، اس شخص کے لیے کہ جو مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا اور اس نے ہجرت کی، اور میں ضامن ہوں جنت کے اطراف میں ایک گھر کا، جنت کے وسط میں ایک گھر کا اور جنت کے بالا خانوں میں ایک گھر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شخص کے لیے کہ جو مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا، ہجرت کی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ جس شخص نے یہ تینوں کام کیے، اس نے گویا نیکی کی کوئی بات نہ چھوڑی اور وہ برائی سے مکمل طور پر بچا رہا۔ ایسا شخص جہاں بھی مرنا چاہے مرے، اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ انہوں نے کہا پھر اس کی کیا جزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ انہوں نے کہا اس کی جزا وہ شخص ہے کہ جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے، سو وہ شخص ہی اس کی جزا ہے، اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ تو اس نے اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی، پھر اسے اس کے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ ممکن نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا علم والا ہے۔ اعلان کرنے والے نے بنجامین کے سامان سے پہلے اس کے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، پھر بنجامین کے سامان سے پیالہ نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی غرض پوری کرنے کے لیے ہم نے یہ تدبیر کی تھی، اس لیے کہ شاہ مصر کے قانون اور دستور کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنجامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ البتہ یعقوب علیہ السلام کے دین شریعت میں یہ تھا کہ چور کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ان بھائیوں کی زبان سے ان کے باپ کے دین کے مطابق کہلوایا کہ جو چور ہوگا وہ بادشاہ کا غلام بنا لیا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا اللہ کی مشیت کے مطابق تھا تاکہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنجامین کو اپنے پاس روک سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے علم کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو بلند مقام دیا، اسی طرح ہم جسے چاہتے ہیں علوم اور معارف دے کر اس کے ہم اثروں میں اسے عالی مقام بنا دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والے ہیں، بے شک ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، بے شک، اور اس کا علم بحر بے کنار ہے۔ سبحان